جس سے داڑھی رکھ لیا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایکسٹریمسٹ ہے. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یو لو یو اونلی لیو ونس. کہیں آپ کا بم پھاڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ایوریبڈی ہیز اے ہیومن برین. مسلمانوں کے بارے میں ایک افواہ پھیلائی گئی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. تبدیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا. السلام علیکم، میرا نام محمد مصطفیٰ خان ہے. آپ سب دیکھتے ہیں مشروب اسٹارٹ اپ میں ہم مختلف قسم کے آئیڈیاز اسٹارٹ اپس آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ ایک بڑے ہی ٹرانسفارمنگ ان کی جرنی رہی ہے ان کی زندگی میں. ایک بندہ جو کہ موسٹ لبرل کنٹری یعنی USA میں پڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور وہیں پر اس کی تمام ہی جو ہے وہ جوانی گزرتی ہے اور اچانک سے شکل میں داڑھی آ جاتی ہے اور وقت تبلیغ میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، دینی اعتبار سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. یورپ کی اسپیک کو چھو کر تو انسان میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ہی ایک دنیا بساتا ہے. اور یہ بھائی USA سے پاکستان آ کر اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا کے داڑھی رکھ کر بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں. کہیں آپ کا بم پھاڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں مصطفیٰ بھائی، ایکچولی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو تبدیل کر سکوں. خیر سب سے پہلی چیز تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے اس میں لگا ہوں، لیکن ارادہ یہ ہے کہ کیسے میں بھی خود بہتر ہو جاؤں اور دوسرے بھی لوگ اس بات کو سمجھ جائیں. اصل تو میرا کام کسی کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کر کے کرنا چاہ رہا ہوں. اصل بات یہ تھی مصطفیٰ بھائی کہ تبدیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا تھا. وہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بہت سارے قسم کے لوگ ہیں اور بہت ساری الگ الگ قسم کی سوچ وہاں پہ موجود ہیں. میری سوچ یہ ہوئی کہ اس غفلت کے ماحول کے اندر جہاں ہر قسم کا آدمی موجود ہے وہاں مجھے حقیقت نظر آنے لگ گئی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک سوال ہے صرف، واٹ از دا پرپز آف یور لائف. اور یہ سوال اکثر لوگ صرف بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بیکم سکسیزفل ان ایوری وے. اگر کوئی انسان سکسیزفل ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے کہتا ہے کہ یار میرا گول ہے لائف میں کہ میں یہ چیز اچیو کروں گا، میرا گول ہے میں وہ چیز اچیو کروں گا. لیکن یہ دنیا کیونکہ فانی ہے اور ختم ہو جانی ہے تو ہر گول بھی فانی ہے اور ختم ہو جانا ہے. تو اسی اعتبار سے جب کوئی بھی گول اچیو کر لیتا ہے اس کے بعد کیا؟ کیونکہ انسان کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ملتی. انسان ہمیشہ گولز کی تلاش میں رہتا ہے. اگر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ خواہش کہ مجھے فلانا کمپنی کے اندر جاب مل جائے، اس پوزیشن پہ میں آ جاؤں، 10 سال بعد وہ آ جائے گا تو اس کے بعد کا کیا ہے؟ مطلب اس کے بعد کیا ہے؟ پھر واٹ از دا نیکسٹ پرپز آف یور لائف؟ بٹ دا ٹرو میننگ آف دس لائف از دیٹ دس لائف از ٹیمپرری. یو لو، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یو لو یو اونلی لیو ونس. آئی آلسو سے دیٹ بٹ آئی آلسو ایڈ یو ڈو یو آلسو ڈائی ونس. بیکاز موت کے بعد اصل حقیقت شروع ہے اور یہ لائف ٹیمپرری ہے اور اٹس جسٹ اے ٹیسٹ. ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اس لائف میں کیسے اگلی لائف کو بنا لیں. اور یہ چیز ریالٹی نہیں ہے کیونکہ نظر نہیں آتی کوئی چیز، اس کی وجہ سے انسان اس کو بھلائے بیٹھا ہے. اور کیونکہ یہاں پہ جنت نظر آتی ہے کہ یار فحاشی کے اندر اور پلیجر ہے، وہ پلیجر ہے، ہیپینس نہیں ہے. تو وہ پلیجرز جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہر قسم کے ملتے رہتے ہیں انسان کو، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے کہ یار یہی زندگی ہے، بس ایک دفعہ ملی ہے، مر جائیں گے، پھر اس کے بعد کا کیا پتا. میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی امت مسلمہ ہے، مسلمان طبقہ ہے دنیا میں، چاہے کہیں بھی ہو، ایک عجیب کشمکش میں رہتے ہیں وہ. یعنی جس سے داڑھی رکھ لیا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ ابھی بم پھاڑ دے گا. یعنی اس کے اندر ایک عجیب کانسیپٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کیوں ہے؟ کیا باقی مسلمان ایسے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اس کے اندر میڈیا کا رول ہے کہ میڈیا نے یہ مسلمانوں کے بارے میں ایک افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. ہر کوئی شخص جو داڑھی والا ہے، جو اگر کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو سب سے پہلی ٹاپ ہیڈ لائن جو آتی ہے، یا نہیں اگر ایون داڑھی بھی نہ ہو، وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو، اس کی سب اور براؤن سکن ہو خاص طور پہ، تو پھر تو ایون عربس اور پاکستانیز اور انڈینز واٹ ایور، ایون اف somebody is مسلم، سب سے پہلی آتی ہے ہیڈ لائن ٹیررسٹ. یہ ورڈ ٹیررسٹ has been tagged onto these Muslims. مطلب کوئی بھی مسلمان کوئی غلط کام کرے گا ٹیررسٹ آئے گا. یہاں پہ آپ دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ وہاں پہ اسکولس کے اندر، امریکہ کے اندر اسکولس کے اندر شوٹنگز ہوتی ہیں اور کافی 2016 سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کافی زیادہ ہوئی ہیں. جتنے بھی سفید لوگوں نے کی ہیں نا، وائٹ سپریمیسسٹ، انہوں نے جو بھی یہ چیزیں کی ہیں ان کے اس میں ٹیررسٹ نہیں آتا. کبھی آپ مجھے کوئی ایک نیوز پیپر نکال کے دکھا دو. دس از مائی چیلنج ٹو ایوری بڈی ہوز لسننگ. آپ نکال کے دکھا دو جس کے اوپر لکھا ہو ٹیررسٹ اٹیکڈ اے اسکول، اے وائٹ گائے کلنگ پیپل، اور اس پہ مجھے آپ دکھا دو کہ ٹیررسٹ لکھا ہوا. نہیں ہوگا بیکاز دے ڈونٹ پورٹری دیم دیٹ وے. the terrorist word has been tagged on to Muslims specifically because وہ ایک دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، ایک خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور صرف نان مسلمس کے دلوں میں نہیں
مسلمانوں کے دلوں میں بھی کہ مسلمان بھی داڑھی رکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ یار میں سنت رسول پوری کیسے کر سکتا ہوں جب پوری دنیا ہمیں دہشت گرد بول رہی ہے, ٹیررسٹ بول رہی ہے. یہ تو غلط چیز ہے. میں خود اس کے اگینسٹ ہوں کہ ٹیررزم مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کی, یہ ہر ریلیجن میں ہے. چاہے آپ جوڈزم کو, زائنسٹ کو دیکھ لو, آپ کرسچنز میں دیکھ لو, جو کروسیڈز ہوئے ہیں اس کے اندر پوری ہمارے پاس 1000 سال کی ہسٹری موجود ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلی ہوئی آ رہی ہے. لیکن انسان آج اتنا غافل ہے کہ ہسٹری کو تو پڑھتا نہیں ہے, لیکن آج کے دور کے اندر بس یہ مسلمانوں کو دیکھ کے میڈیا پہ پچھلے 20 سال کے دیکھ رہا ہے. اور اسامہ بن لادن غلط آدمی تھا, یہ تھا, وہ تھا, بھائی سب نے اپنی داڑھی واڑی رکھی ہوئی اور بام پھاڑنے, یہ غلط لوگ ہیں, مسلمان غلط ہیں. اس لیے نہیں, اللہ نے انسان کو بنایا عقل کے ساتھ. چاہے انسان مسلمان ہو, نان مسلم ہو, everybody has a human brain and we're supposed to use that brain. So why not just use it and see what has happened in the past and who's being targeted, who's right, who's wrong. Use your brain.